صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ العارف کن تک پڑھ لیں؟ اللہ وجہ ہی پڑھ لیں۔ اور اچھا جی، مستحبات چل رہے ہیں، شرح کے اندر ہیں، مراقی کے اندر، اور ترک کرنا تجفیف کا۔ تجفیف ہے کہ غسل وضو کر کے اعضاء کو خشک کرنا کپڑے کے ساتھ، یہ ہے تجفیف، تو اس کا ترک مستحب ہے، اس کا ترک مستحب ہے، خشک نہ کرنا۔ اور اگر مساحہ خشک کیا اس نے، اور وین مساحہ تو اور اگر خشک کرے تو نہ مبالغہ کیا جائے اس میں۔ اگر پنڈا صاف کرے بھی نا، وضو دیا یا اعضاء یا سارا بدن غسل کیتا ہے تو اس میں مبالغہ نہ کرے۔ شرح ویکھو، وَتَرْكُ التَّجْفِيفِ آثار محمد میں ہے، کتاب الاثار۔ اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہم، اس رجل کے بارے میں جس نے وضو کیا، بس پونجا اس نے اپنا منہ کپڑے کے ساتھ، تو جناب ابراہیم نخی نے فرمایا لا بأس بہ، حرج کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں۔ امام محمد صاحب فرماتے ہم اسی کو لیتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے اس کے ساتھ کوئی حرج۔ اے جملے ہون گے کتاب الاثار چ امام محمد صاحب دے، اس طرح بھی ہم اسی کو لیتے ہیں، یعنی ہمارا بھی یہی فتویٰ ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خانیہ میں ہے کوئی حرج نہیں متودی کے لیے اور مغتسل کون غسل کرنے کے لیے، یہ کہ صاف کرے بالمندیل، مندیل رومال تولیہ کپڑا، کپڑے کے ساتھ اگر بدن خشک کیتا ہے تو لا باس، نہیں بھی افضل ہے، بھی حرج کوئی نہیں۔ روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے کیا ہے یہ، اخرج البیہقی فی سنن الکبریٰ 880، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہی صحیح ہے۔ واہ صحیح مطلب حدیث صحیح، وہ تو علیحدہ ہے بھی اے گل صحیح ہے، بھی مطلب حرج کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں۔ بابری پہ فرماندے جلامت تحتاوی، مگر یہ کہ مناسب یہ ہے ان لا اللہ، یہ کہ نہ مبالغہ کرے اور نہ استقصاء کرے، رگڑ رگڑ کے کو سکا دے انج، نہ کرے۔ بس باقی رہے وضو نہیں وضو پانی، باقی رہے پانی کا اثر اعضاء پر۔ اور وارد ہیں کئی احادیث جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ کیا ہے یہ کام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ بھی اخرجہ البیہقی فی سنن الکبریٰ 1120، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تودع مسح وجہہ بطرف ثوبہ، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب سرکار وضو کرتے تو اپنا چہرہ انور سرکار صاف کرتے اپنے کپڑے کی طرف کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ دوران سفر ہو، حج عمرے کے موقع پر، جی، تو یعنی کوئی وکھرا کپڑا نہیں بھی جڑی چادر مبارک کے بھی اس دے پلو نال، جی اے
اچھا جی، تو سرکار نے کیا ہے وہذا کلہ، اور یہ کل جب نہ ہو حاجت خشک کرنے کی طرف، تنشیف جدو خشک کرنے کی طرف حاجت نہ ہو تو پھر کرے تو حرج کوئی نہیں، تو مبالغہ نہ کرے۔ فَإِن كَانَتْ، پس اگر ہو خشک کرنے کی طرف حاجت، پس جزمی بات یہ ہے کہ نہیں اختلاف کیا گیا اس کے جواز میں بغیر کراہت کے، اگر خشک کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھا، بلکہ اس کے مستحب ہونے میں یا اس کے واجب ہونے میں حاجت کے مطابق جو پیش آنے والی ہے، جو مندافعہ ہوتی ہے بھی سی صاف کرنے کے ساتھ۔ سردی اینی ہے بھئی جے منہ تے کپڑا پانی صاف نہ کیتا یا غسل کیتا ہے ٹھنڈا صبح، سردیاں دا موسم ہے، تو جب پانی تو خشک نہ کرے تو انہیں ٹھٹھنا شروع ہو جائے گا، تو ہن فٹوفٹ خشک کر کے کپڑے پانے ہن بھی بعض دفعہ وجوب دی حالت ہو جاندی تے اے ضرورت وچ چلی جاندی ہے، کندے وچ ضرورت وچ چلی جاندی ہے شے جی۔ اے بجا جی، قالہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ، ثم قال، پھر فرمایا ہے، اے جڑا بدن صاف کرنا ہے یہ زندے میں ہے، یہ زندے میں بھئی اندے تفصیل ہے، بھئی جے ضرورت نہیں تو پھر حرج کوئی نہیں صاف کرنے تے مبالغہ نہ کرے، کچھ پانی بدن تے سکے زندے وچ، تے جے ضرورت ہے تو صاف کر سکتا ہے۔ بہرحال میت، پس ہمارے مشائخ کی کلام کا مقتضا یہ ہے کہ انہو کہ میت دے بدن نو سکانا مستحب ہے، یہ تاکہ نہ بھیگ جائے میت کے کفن، سمجھے نا جی، فَيَسِيرُ مُسْلَةً، پس ہو جائے گا یہ مسلح، اتنے مثل وہ لکھے ہونا ہے، ہاں اتنے لکھا مسلح، لیکن وہ مثل وہ بھی تو بھی ٹھیک ہے کہ جی میں میت گلی پھر کپڑے بھی اویں گلے ہو جان گے جی، یہ کوئی مناسب نہیں ہے جی۔ مسلح ہوئے تا بھی ٹھیک ہے بھی یہ کپڑے گلے کفن گلا ہو گیا سارا، تو انہوں ہونا کہ چک کے جنازہ پڑھ کے بچ رکھنا ہے، تو نال مٹی لگے گی، تو یہ بھی نظام اپنی طرفوں تو کم از کم احتیاط ہوگی جی۔ اچھا جی، واپس چلو، اور مستحبات، اور یہ کہ ہو برتن اس کے مٹی سے، خزف مٹی جڑے کبار نہیں پکاندے پانڈے، اے ہون ہوندے کندے لوٹا، اور بھی بشک پیا ہوئے جی جی۔ اچھا جی، اور لکھے وَآنِيَةُ مِنْ خَزْفٍ، بے شک روایت کی گئی ہے یہ بات کہ فرشتے زیارت کرتے ہیں اس شخص کے گھر کی کہ اس کے برتن مٹی سے ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے۔ موشی کہتا ہے کہ فقہاء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن میرے سامنے جو مراجع ہیں ان میں مجھے نہیں ملی۔ ابھی کتنی کتابیں حدیث کی اور بھی ہیں جو اس موقع کے پاس نہ ہوں گی، ان میں ہوں گی، لیکن فقہاء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ بات ہے، تو یہ خود حوالے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جی، یہ بھی تو حوالے کی کتابیں ہیں جی، یہ بے حوالہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ مٹی دی ہانڈی ہوندی سی، ان دی ہانڈی اسا کدے کھادی تسا کھادی نہیں، ان دا ذائقہ ہور سی، لکڑاں دی اگ تے ہانڈی پکنی، ان دا ذائقہ ہور سی۔ عربی ایڈے سیانے سن، خصوصاً سونے دا خاندان جڑا ہاشمیاں دا ہے، وہ کرے مہمان جان تو انہوں کو گوشت کھوان تو دس دے سن کہ تسا فلانی لکڑ بال کے تو گوشت پکایا ہے، اور ذائقے تو یہ گل پہچان لیندے سن کہ فلانی لکڑ استعمال ہوئی ہے تو اے گوشت اس طرح پکا ہے جی جی۔ اچھا جی، بسم اللہ، تے واپس چلو۔ اچھا اے جڑا ہے نا لوٹا، ان دے نال ہوندے نا مٹھ، پلاسٹک دا ہن نکلیا، پیچھے تے پلاسٹک کو نہیں سی ہوندا،
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਰਤਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੂਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜੇ। ਔਰ ਦੋਨਾ ਲੋਟੇ ਕੇ ਉਰਵਾ ਕੋ 3 ਮਰਤਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਹਾਰਤ ਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਹਾਰਤ ਕਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸਤੰਜੇ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਹੋਰ ਤੇ ਵੂਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ। ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਤਨ ਨੇ ਲੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋ ਧੋ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਤਰਦੀ ਵੀ ਬਰਤਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, और रखना बर्तन को अपने यसार पर, किस पर? यसार पर। और देखो ताकि उंडेला जाए उससे अपने यमीन पर, और गुजर गई इसके लिए वो चीज़ जो फ़ायदा देती है इसका। जे बर्तन बड़ा होवे तो किधे रखना है, छोटा होवे तो किधे रखना है। पीछे गुजरिया सी खुशा जी, बाकी गुजरिया सी, सज्जा खब्बा थानू भी भुल गए, सानू भी भुल गया। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, और रखना हाथ का गसल के वक़्त बर्तन के दस्ती पर, ना कि उसके सर पर। जिसले लोटे ते हथ रखना पवे ना तो उनके उत्ते नहीं रखना मूँह दे, बल्कि कितने रखना है दस्ती। क्योंकि बाद बंदे लोटे का मूँह फड़ के तंज करके पानी पाते ना पूरे तो असल कितों फड़ के पान दस्ती तो। क्यों भाई? ओ ला रासी वास्ते बचने के माए मुस्तामल के कतरों से। उत्ते हथ रखोगे तो पैर हथ नाल पानी तो लगा है ना, तो वो जरा विच डिगना कतरा वो केड़ा होना है, तो मुस्तामल को बच जाए। व कौलुहु हालत अल गसले, यानी जिस वक़्त इरादा करे सब का गसल के, सब पानी पलटना। उन लोटे विचों पानी का हत्थे भी पाना है कि कोई नहीं पाना, तो उन्होंने इंज उल्टा के पाना है ना, तो उत्ते उत्ते ना हथ रखे बल्कि कितने रखे हत्थे ते। और वला यज़हरु हालल गसल हकीकी, गसल हकीकी के वक़्त नहीं ज़ाहिर होता गसल का हाल गसल हकीकी, इसलिए कि दोनों हाथ मशगूल होते आज़ाद होने के वक़्त। ये जिसले जड़े ना चेहरा धोना है उस वक़्त हाथ होते है ही नहीं, समझे पे जी। वो तो हाथ उस वक़्त मुँह तो इस्तेमाल हो रहा है या बामा तो इस्तेमाल है। वो कि जिसले पानी पाना है उस वक़्त की करो भाई, हुण इत्थों अंदाज़ा लाओ भी जो पानी पाना एक चुल्लू च पाना है, इस चुल्लू ने दूजा हथ मिला के ना तो इनू इस्तेमाल करना है। तो असीं तो दिल करता भी 5-6 हथ होर होण वड्डे सारे एडा वड्डा एक टोया बना के तो पूरा मूँह तो सुट्टिए इंज करके भी तां सही पता लगे भी पानी इस्तेमाल होया जी। तो इसलिए एक चुल्लू की एक चुल्लू हुण कि सानू बचपन तो आदत नहीं पई, वो सी कि बई
ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਮ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕੂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੋਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਤ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। और ताहुद करना अपने मुँह कैन का, अपने ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਕਾ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਹੁਦ ਆਨਾ ਉਤੋਂ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪੇ ਠੋਕੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਜਾਖ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। और वो जो अंगूठी के नीचे है, वो जो अंगूठी के नीचे, तो बाबे रिपेंद ने तकद्दम मा युफीद हो भी गल पहले भी गुजर गई है सारी शरह च है कि थल्ले खुली होवे ते उनदे थल्ले पानी हथ मारो उस जगह उत्ते अगा पिछा करके जिए। और फर्ज की हुदूद से तजावुज करना गुर्रा के इताला के लिए, गुर्रा के ਤਾਲਾ के लिए ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰ ਮੁਹੱਜਲ, ਗੁਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਹੱਜਲ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਆਏ ਸਨ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼। तो वो ये है कि ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਾਂ ਪੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, थोड़ा जा, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ताकि गौर ते तहजील ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए? हदीस पीछे आई सी, फरमाया तुम में जो चाहता है वो क्या करे, अपनी सफ़ेदी को बढ़ाए। आई सी हदीस के लिए। और देखो इतालतन लिल गुर्रत, मुराद इससे आम है जो शामिल है तहजील को भी। उस सवाल का जवाब है ना, गुर्रा तो हो गया चेहरा, चेहरे का चिट्टा होना ਤੇ ਤਹਜੀਲ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਆਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਵੂਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਚੋਖਾ ਪਾਏ, ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। अच्छा जी, और गुर्रा का ताला होता है ज्यादती करने के साथ हद महदूद पर। ए बाहां दी हद महदूद है कोनियां, पैरां दे गिट्टे ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਵੀ ਪੜੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਂ ਪਿੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਕਮਾ ਫਿਲ ਬਾਹਰ। अच्छा, और बहरल तहजील पस फरमाया है इताला तो हो गया ना मूँह, बे मूँह नूं देखो इधरों आ भी आदे ना पिछा जाना, आ भी आदे थले जाना, आ कन्ना वाले आदे थोड़ा जिहा होर पिछा कर देना, इत्थों तक मिसाल तौर पर कन्न विच पिछा का आ जाना। अच्छा जी, और बहरल तहजील यानी बाहां ते लत्तां। बस फरमाया शरह शरआ में के धोए ज़राअैन निसफ आदो दैन तक, आ डोला सारा इंदे अध तक चला जाए, और रिजलैन निसफ साकैन तक अद्धी पिंडली तक चला जाए। ये उन्हें बयान किया। समझी जे गल तो भी ये जरा भी ताकि इताला ते तहजील वड्डी हो जाए, चोखी सफेदी हो। सुभान अल्लाह। और भरना अपने बर्तन को तैयारी करने के लिए वक्त आखिर के लिए। किसके लिए? वक्त आखिर के लिए। भी अगले वक्त वास्ते पानी तैयार करके रखना, अपने लोटे च पानी रखना, कज देना भी जिसले वक्त आवेगा तो फिर भी देर ना लगे। ये हुण देखो ना, यह भी गल्लां, ये मुस्तहबात, ये भी दीन नाल जुड़ के रवो, दीन नाल जोड़ के रहो। सानू जिहड़ी बीमारी लगी है यार मुस्ताहब है ना, ये पता नहीं कित्थों ये बूटी सानू चंबड़ी ये गंदी कि भी जदों सोहणिया कीते ने वो तो फुकाहा दर्जे दसे
کہ اگر تہاڈے کول اے رہ گیا ہے تو اس اتنے وہ گرفت نہیں جیڑی فرض تے واجب تے رہنے تے گرفت ہے، لیکن یہ سانو کنے سمجھایا بھی یہ نہ کرو تو ٹھیک ہے، اور چلی بلاؤ ثواب تے تاں ہی ملنا ہے نا، انہاں نال اجر، انہاں چیزاں دا اجر تے تاں ہی ملنا ہے جے کرنے تو بغیر تو اجر نہیں نہ ملنا جی۔ روٹی کھان لگے تو چار بھی منگی دا ہے، چٹنی بھی منگی دی ہے، ایک اور شے لیاندی سی جام وہ بھی منگی دا ہے، یہ فرض نے سارے نال اوتھے سارے سی پورے کرتے ہیں، تو جس لئے کوئی دین دا مسئلہ آوے اس ٹائم یار یہ مستحبہ مر گئے مولوی جی، چٹنی تینوں نہ لبے تو بیوی دے گل پیندے ہو، حالانکہ سارے تھوڑے کول پیا ہے جی۔ اچھا جی، او استعداد ویندے پے ہو، لو قال اگر کہتے ہیں نا جی بملو آنیاتی ہی لے وقت آخرہ دی بجائے لے وضوء آخرہ، کیا کہندے اگلے وضو کے لیے، تو یہ اولا تھا تاکہ شامل ہو جاتا وضو علل وضو کو ایک وقت میں، کس میں؟ اگر ہونے نے نماز پڑھی ہے نا، ادھا پونا گھنٹہ گزر گیا، تلاوت بھی کی تھی تو دل کیتا ہے بھی من تازہ وضو پھر کرا، تو پڑھے جائے نا مسئلہ بھی کچھ کر کے تمہارا وضو کرو تو نور ہے نا۔ اچھا جی، اے جی ایک وقت میں سبحان اللہ ہونا کی پیاندے نے، اگر کہتے کیا لکانا ایڑا دے نہیں پہ جی۔ اچھا خیر، اچھا جی، اور پڑھنا سورۃ القدر کا 3 مرتبہ، کی کرنا اے وضو تو بعد، با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پڑھے اپنے وضو کے اسر میں نہیں پیچھے وضو کرنے تو بعد پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک مرتبہ جی ہو جائے گا صدیقین سے، اور جو پڑھے سورت کو 2 مرتبہ وضو کے بعد لکھا جائے گا شہداء کے دیوان میں، اور جو پڑھے سورت کو وضو کے بعد 3 مرتبہ تو حشر کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ انبیاء جیسا حشر۔ اخرجہ الدیلمی جی، اخرجہ دیلمی، اور لمار بوجہ اس کے کہ ذکر کیا اس کو فقی ابو لیث نے اپنے مقدمہ میں جی، او تھلے آؤ لقول صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس جی، کوتبہ فی پہلے شرح کر دینے دیوان شہداء، دیوان بالکسر بھی ہے و یفتح دیوان بھی ہے، یہ جتھے صحیفے رکھے جاندے نے سارے دے نامہ اعمال انہوں دیوان آندے، اور کتاب یکتب فی اہل الجیش و اہل العطیہ، او کتاب ہوندی جن دے وچ فوجیاں دے جڑے جی او تنخواہ دا نظام ہوندا ہے۔ اول وہ ہستی جنہوں نے اس کو بنایا تھا وہ جناب عمر تھے، کہ بھئی باقاعدہ سارے فوجیاں دے نام لکھنے، پھر انہاں دے عطیے مقرر کرنے، انہاں دی بہادری دے مطابق کہ سارا نظام فوجی جڑا ہے نا حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ۔ پس مراد یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے نام اس وضو کرنے والے کا ان کے نام کے ساتھ ان کی کتابوں کے محل میں، مراد اس سے، اور وہ جو اس سے پہلے سورہ قدر کی بات ہے یہ کہ دیا جائے گا وہ بندہ ثواب ان کا، اگرچہ کیفیات میں تفاوت ہوگا جی اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا جی، حشر کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ محشر الانبیاء، یہ بکسر شین بھی محشر تے محشر بھی ہے، محل اجتماع، کیا معنی محشر کا؟ یعنی جب جمع ہوگا وہ ان کے ساتھ ان کے مجمع میں، لا یدام، تو روکا نہیں جائے گا،
रोका नहीं जाएगा। इसलिए कि मसाहिबुल करम रोके नहीं जाते। और बवजह उसके कि ज़िक्र किया इसको फ़क़ी अबू लैस ने अपने मुकदमा में ज़िक्र किया, इसको मुसन्निफ़ ने अपनी शरह कबीर के अंदर भी। अलामा तहतावी फरमांदे ने पुत्र ए जिहड़ी हदीस पढ़ी जिन्ना हुण ए सूरह कदर दे बारे विच मकासद हसना अलामा सखावी की, उन्होंने फरमाया कि हदीस इन्ना अनज़लना हो के पढ़ने की वुज़ू के बाद ला असला लहू, ला अस्लल्लाहु ਉਹ ਮੁਸਨਦ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वयानी बिही मा ज़ुकिरा फिल मुकदमा, यानी ये जो अबू लैस के मुकदमे में है ना वो दैलमी वाली बात नहीं, ये जो मुकदमा में है और लफ्ज़ उसके दलालत करते हैं उसकी वजह पर कि बे असल च वो कानून है कि नफली नेकी उत्ते इन्ना अजर कि फ़र्ज़ पिछे रह जाना, फ़र्ज़ पीछे रह गए। ये भी मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये हदीस में कोई गड़बड़ हो गई रावियां को, बे फ़र्ज़ पिछे रह गए तो नफली इबादत इन्नी अगां चली गई। उन्हें वेखो ना भी ये सूरत पढ़ने दे नाल वैसे कोई सूरत तिलावत करे इस सूरत उत्ते इन्नी फजीलत कोई नहीं किसी हदीस विच। वुज़ू तो बाद एक बारी पढ़े, दो बारी पढ़े, तीन बारी पढ़े, एडी वड्डी फजीलत है। समझते पे हो? ये भी मतलब यह मसला जी है जी। बाकी चूँकि मुसनद फिरदौस विच है उत्थे वो जिहड़ा ना और दैलमी अज़्ज़ाहु सयूती फिल जामिल कबीर लि दैलमी अन अनस रदी अल्लाह, जामिल कबीर विच वकाल अल अजलूनी फ़ी कशफ़िल खिफ़ा जिल्द नंबर 2 ते 355 अलामा अजलूनी ने कहा है ला असला लहू, ला अस्लल्लाहु इसका असल का मतलब होंगे भी पिछे किसी सनद वाली किताब विच मिले, कम अज़ कम सनद ज़ईफ़ भी हो तो सही, इनू आंदे ने दा असल जी। समझाई ना जी? असल पिछलियां जिहड़ी किताबां सनद वालियां नहीं ना, जिहड़ी किताबां सनद वाली उन्हां विच हदीस है। इस हदीस नूं हदीस मनने वास्ते ज़रूरी है कि पिछे उस किताब का हवाला देन जिंदे विच सनद, फिर वो सनद पढ़ के मेयार बनेगा भी ये सही हदीस है, हसन हदीस है, ज़ईफ़ है तो किस दर्जे दी हो। फिर सनद नूं वेख के तो जदों पिछे ना मिले किसी जगह पे वो फिर आंदे कि ला सलाला हो के इसका असल को नहीं, इसका असल को नहीं। समझ हो? बिस्मिल्लाह 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 सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। खैर फसल मकरूहात के बयान में वुज़ू में क्या क्या काम मकरू है, व मिम्मा और उन चीज़ों से जो युकरा हो हैं यानी मकरू हैं, इसम मफूल मुज़ारे मजहूल को ही बनता है, और उन चीज़ों से जो मकरू हैं युकरा हो हैं जी। अच्छा जी अगो टुरो अल मकरू ये ज़िद है महबूब और अदब की। किसकी? महबूब और अदब की। शरीयत में जो चीज़ महबूब है और अदब है उसकी जो ज़िद होती है ना उसका खिलाफ वो क्या होता है? मकरू होता है जी। सुनी जी गल, एक बारी पढ़ ली ना तो फिर वापस आने हम।
کہا جاتا ہے کارہ شیء یکرہہ، یہ باب سامعہ ہے، کرہن بھی ہے و یذم کرہن بھی ہے، اور کراہیتن بھی ہے تے کراہیتن بھی ہے، کرہن کرہن کراہیتن کراہیتن، یہ چارے مصدرہ نے باب سامعہ کارہا یکرہہ، کیا یکرہہ، اذا لم یحبہ، جب کہ کوئی بندہ کسی چیز کو پسند نہ کرے تو عدم پسند پر یہ لفظ بولا جاتا، کس کا؟ کراہت کا۔ اچھا جی، مکروہ عند الفقہاء دو قسم ہیں، مکروہ اے تحقیقہ نے نا بھی گل سمجھائی پوری تو اس وقت توجہ نہ کی تھی، نکل گئی پھسل گئی، بس گل ہی کو نہ پتہ لگی بھی ہے کی سی جی۔ مکروہ عند الفقہاء دو قسم ہے، مکروہ تحریماً، مکروہ تقریباً، اور یہی مکروہ تحریمی محمل ہے فقہا کے اطلاق کے وقت الکراہت، یعنی کثرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب فقہا مطلقاً بولے نا کہ یہ چیز تو کیا مراد ہوتا ہے، یعنی کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے، جب بولیں تو کیا ہوتا ہے، سنتے پہ۔ اور وہ شے وہو ما ترکہ واجب، اور وہ ہے کہ اس کا ترک واجب ہو، جس شے کا ترک واجب ہے اس کو کرنا، وہ شے کہ جس کا واجب ہے اس کو کرنا مکروہ۔ وَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَاجِبُ، اور مکروہ ثابت ہوتا ہے اس دلیل کے ساتھ جس کے ساتھ واجب ثابت ہوتا ہے، تو خبر بعد نال واجب ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، تو اندے نال جیسا کہ فتح القدیر میں ہے انہیں اے گل دسی۔ اور دوسری قسم ہے مکروہ تنزیہ، مکروہ تنزیہ وہ ہوتا ہے، بھول گیا غلطی لگی پیچھے، وَهُوَ مَا تَرْكُ وَاجِبٌ، مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ترک واجب ہے، غلط ہو گیا کہ مکروہ تحریمی کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ اے مسئلہ جی، جو مکروہ تحریمی ہے نا اس کا ترک واجب ہے، دھیان کرے جو غلطی لگی، اے معنی اس دا کہ جو مکروہ تحریمی ہے اس کا شرن چھوڑنا واجب ہے، تو جی انہوں کیتا تو واجب دا خلاف کرنے والا گناہ ہوئے گا، واجب دے خلاف کرنا ہے۔ اور مکروہ تنزیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ترک اولا ہے اس کے کرنے سے، مکروہ تنزیہ شریعت میں وہ کام کہ جس دے کرنے نالوں اس دا چھڑنا اولا ہو، کرنے نالوں، اور کثیر اما، اور بہت دفعہ وہ ہوتا ہے کہ مطلق بولتے ہیں اس کو، اور آندھے نے کہ بہت دفعہ ہوتا مکروہ تنزیہ ہے لیکن اس کو مطلقاً مکروہ کہہ دیتے ہیں، مطلقاً مکروہ کہتے ہیں۔ رولا پہ گیا، آندھے نے پتر گل ہے وے کہ بھی چنے چبو تے سمو تے بیلے رہو تو موج ہوئے گی، پس ضروری ہے نظر کرنے سے دلیل میں، آندھے نے دلیل ویکھو ہون تا فرق پتہ لگنا ہے مکروہ تنزیہ کے رہتے، پس ضروری ہے نظر کرنے سے دلیل میں، پس اگر ہو نہا یہ ظنی، کیا ہو حکم کیا جائے گا کراہتے تحریم کا، کب تک؟ جب تک نہ پایا جائے کوئی صارف کراہتے تحریم سے تنزیہ کی طرف، دلیل ظنی ہے جیڑی پیاندی بے کام نہیں کرنا، تے ہن کی ہوئے گا ان دا چھڑنا کی ہوئے گا، ہاں جے کو کرینہ پایا جائے بھی اے مکروہ تحریمی نہیں تو پھر کی بن جائے گا، اور اگر نہ ہو دلیل نہج کی، اگر نہج کی
بلکہ ہو مفید لترک الغیر الجازم میں، بلکہ وہ دلیل فائدہ دیتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ترک جازم نہیں ہے، ترک اس کو تھلے تھلے ترک ہے۔ ہن ایک ہی ہے مکرو تنزیہ، قالو صاحب البحر، اس واسطے نا ساڈے تے نہیں ہمت نہیں بن ساریاں دلیلاں پڑھ کے تے اسی کچھ کریے جی۔ یہ وے کہ جڑی جڑی کتاب پڑھی، جیڑی بزرگاں اتنے گل کر دیتی ہے مکرو تحریمی ہے، تے عوام نو بھی دس دیتا کہ کی ہے، تے جتھے انہاں آکھیا بھی مکرو اسی ناقل بن جائیے نا بندے دے پترا تے نا، تو تاں وی اسی بڑے بڑے محقق ہاں جی، لیکن ہن اسی پڑھدے ہی نہیں ہیں۔ میں تانوں دسیا ہن تانوں سمجھ آ رہی ہے کوگواں نوں کہ صرف متن پڑھیا کنا حاصل ہویا ہے تے شرح پڑھیا کنا حاصل ہو رہا ہے، تہاڈے کو کھانے چ پینی چاہیے بھی کنے گنا علم ودیا تے فائدے ہوئے کی پڑھیا، شرح پڑھیا۔ قالہ صاحب البحر، بحر الرائق والے نے یہ تحقیق کی ہے، وہ فتح القدیر والے کی تحقیق تھے۔ اچھا جی، سنو مسئلہ پھر مکرو تنزیہ حل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتفاقاً، یہ حل کے قریب ہے، حرمت سے دور ہے۔ مکرو مطلب ہے کرنے نال گناہ وڈا نہیں ہے، بے جڑا فائدہ سی وہ نہیں، جی میں مستحب دے نہ کرنے نال گناہ کوئی نہیں نا، ثواب ہے بے کریے تے ایویں مکرو تنزیہ ہو جائے تو ایڈا جرم نہیں، لیکن جڑا چھڑنے نال ثواب سی نا وہ رہ گیا جی۔ کما فی استحسان البرہان، اور بہرحال مکرو تحریمی کون؟ مکروہ تحریمی، پس وہ عند محمد حرام ہے، مکرو تحریمی وہ حرام دے برابر ہے، کون؟ مکروہ تحریمی۔ ولم یطلقہ علیہ، لیکن امام محمد صاحب نے نہیں لفظ بولا مکروہ تحریمی پر حرام کا، باوجہ نہ ہونے نصری کیس میں جی۔ اور مشہور عنہما شیخین یہ ہے کہ مکروہ تحریمی حرام کے اقرب ہے، مکروہ تحریمی حرام کا مطلب بایمانہ کہ نہیں ہے مکروہ تحریمی میں عقوبت بالنار، حرام میں عقوبت بالنار ہے۔ گناہ کبیرہ جڑے نا سارے حرام نے، بلکہ اس کے غیر کے ساتھ ہے، جیسا کہ شفاعت سے محروم ہونا، بالکل محروم ہوگا تو پھر تے جا ہی نہیں سکتا، یعنی اولاً شفاعت سے محروم، عرصے بعد شفاعت ہوئے، یا جنت میں جو بلندی درجات کی شفاعت ہے اس سے محروم، جتے ہے اتھی رہے۔ سانوں احساس ہی نہیں نہ گلاں دا، سانوں احساس ہی نہیں۔ تلوی میں ہے اصول فقہ کی کتاب، بحث الفقہ سے، مکروہ تحریمی مستحق ہے فاعل اس کا محظور کا، نہ کہ عقوبت بالنار کا، جیسا کہ شفاعت سے محروم ہونا، اور واجب فی رتبۃ المکروہ تحریماً، اور واجب جو ہوتا ہے مکروہ تحریمی کے رتبہ میں ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کریے تے جڈا جرم ہے، واجب چھڑیے تے اوڈا ہی جرم ہے۔ وقال زیلعی من بحث حرمت الخیل، کوڑے حرام نے، اتھ ایک بحث ہے کندے وچ زیلعی وچ، اس بحث کے اندر یہ ایک مسئلہ لکھا، آپ کو نقل کر کے سنا رہے ہیں۔ حرمت الخیل تھوڑے کو بریکٹ تے لگے ہیں، ویسے لکھے ہیں، لیکن اتھے جو ہے کتاب نے چھاپی نے بڑی سونی کر کے نا ہر چیز وضاحت کیتی نے جی۔ اتھے کی لکھا؟ اتھے لکھے ہے کہ یہ جو ہے نا گھوڑوں کی حرمت، یہ قریب من القریب من الحرام،
وہ قریب من الحرام کون ہوندا ہے؟ قریب من الحرام وہ ہوتا ہے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ محظور، نہ کہ عقوبت کا استحقاق، نہ کہ استحقاق کیڑا ایک استحقاق عقوبت بالنار، بے آگ کا عذاب نہیں تے باقی عذاب ہے اللہ دے بندے ہو عذاب کوئی کی سمجھتے بھی نوز باللہ کو بندے کو تجربہ کر کے آئے نا تو دسن نہیں گزارا ہو جاتا ہے جی، کوئی گل نہیں جی۔ ایتے سر تو کپڑا لو آگے تے پیروں تو جتی لو آگے کسی نے دھوپ تے کھڑا کر دینا پتھر ہوتے ایسا ہڑ دی گرمی شام تک تے کھلونے مر جائے گا بندہ جی۔ پو دی سردی سر تو کپڑا لو آگے جتی لو آگے باہر کھڑا کر دے اور راتی ساری وہ تو ککر پوے صبح تک جمیا ہوئے گا جی، حالانکہ انہیں کسی کٹیا نہیں، کسی ڈانگ نہیں ماری، صرف کھڑا کیتا ہے جی۔ بلکہ اتاب جیسا کہ سنت مؤکدہ کا ترک، جیسا کہ سنت موقدہ کا ترک، کیونکہ نہیں تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ عقوبت النار، لیکن تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ حرمان من شفاعت النبی المختار، جی نبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتے بچہ کے بچہ پیچھے۔ اچھا جی وہ پچھوں ویکھو المکرو ضد ہونے مکرو تحریمی تنزید چنگی بڑی باس ہے جی، انہوں پکاؤ تو چنگا بڑا تمہیں فائدہ ہوئے جی، پھر اگلی کتاب پہ جا جائے گا پھر فائدہ جی۔ اچھا جی اور ضد المحبوب جی مراد اس محبوب سے وہ ہے جو شامل ہے محبوب واجب کو، کس کو؟ تاکہ داخل ہو جائے اس میں قرات تحریم بھی، کیونکہ واجب کا خلاف کیا ہے؟ مکروہ تحریمی نہیں۔ اور ادب اس میں منافات ہے واسطے اس کے جو پہلے گزر گئے، اول الاداب کے ادب وہ ہوتا ہے کہ جس کے ترک پر ملامت نہیں ہوتی، وہ من جملہ ہی اگوار ہے کہ وضو کے اندر گل نہ کرو، مدد نہ لو، اور بنانا کراہت کو یہاں اس کا مقابل اور اس میں تو ملامت ہے، اور بنانا استعانت اور تکلم بکلام الناس کو مکروہین فل یتعمل، کیونکہ اسی بھی بھئی لوگاں نال کلام کرنی یا مدد لینی جی ایتھے ہوں انہوں نے مکروہ وچ داخل کرنا ہے تے مکروہ تحریمی آ رہے ہیں، حالانکہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ مدد دی اجازت ہے، پتہ ہے نا کہ اگر ضرورت ہو تو، اور کسی نے اگر کلام کر دی ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے جی، لیکن یہاں جو بیان ہو رہا ہے مطلقاً بیان کرتے ہیں وہ تو مکروہ تحریمی ہوتے ہیں بہر صورت۔ خیر توجہ جی، ان مسئلے جی، پس مکروہ ہے متودی کے لیے ضد اس کی جو مستحب ہے آداب سے، بے مکروہ ہے اس کے لیے ان کاموں کی ضد کہ جو مستحب ہیں آداب سے پیچھے گزرے ہیں ان کی سارا خلاف کرنا کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے۔ تو کچھ مکروہ سنت مؤکدہ دے خلاف کریں گے تو وہ آگا ٹوٹ جائے گا جی۔ پس نہیں حسر ان کے لیے ان کے گننے کے ساتھ 6 چیزیں، کتنی؟ 6 چیزیں، اس لیے کہ وہ تو قریب کرنے کے لیے ہے، بس صرف 6 گنے نے، باقی اس علاوہ اور بھی ہیں مکروہ۔ اور ویکو فلا حسر لہا یہ تفریح علی قولی فیکر المتودی وقول ستۃ اشیاء الی آخرہ، لأنہ للتقریب یعنی شمار کرنا ان کو 6 یہ تقریب ہے مبتدی کے لیے، بھی 6 طبقان ہے باقی اور بھی نے۔ ہوں جی اور اچھا وچوں نمبر 1 پس بعض ان مکروہات سے اسراف کرنا پانی پلٹنے میں، کس میں؟ پانی پلٹنے میں، اے جڑا ہاتھ دھونے نے، کروڑی نک پانی جنہ بھی پانی استعمال کرنا ہے ان دے وچ اسراف کی ہے؟ مکروہ ہے، اسراف کی ہے؟ مکروہ ہے۔ دلیل سنو، با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
جب کہ سرکار گزرے ان کے پاس سے، حالانکہ حضرت سعد وضو کر رہے تھے، سونیا فرمایا ما ھذا صرف یا سعدو، ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਜੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਬੜਾ ਛਾਬੜਾ ਪਰਾਤ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਟਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੁਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ। تو فرمایا کیا ہے یہ فضول خرچی اے سعد؟ عرض کی سونیوں کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ فرمایا نعم، اگرچہ ہو تو نہر جاری پر، اگرچہ ہو تو نہر جاری پر، وہ پانی مڑ کے کدھر جاندہ ہے، نہر دے وچ، پھر بھی فرمایا تو اونا بک پر جنہ تنوں ضرورت۔ اخرج ابو داود، ابن ماجہ، احمد بہکی شعب الایمان میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اور اسی سے ہے تسلیس مسے کی نئے پانی کے ساتھ، یہ فضول خرچی میں داخل ہے۔ مسا سر دا ترائے واری کرے تو کی کرے 3 واری، ایک ہی ہے، مکروہ ہے، یہ فضول خرچی ہے کی ہے فضول خرچی۔ اچھا جی، انہوں ایک پڑھ لئیے، ذرا دھیان کرے جی۔ الاسراف فی سب الماء، اسراف عمل کرنا حاجت شریعہ سے زید، حاجت شریعہ تو چوکھا استعمال کرنا ایک ہی ہے، حاجت شریعہ تو چوکھا استعمال کرنا اسراف ہے، حاجت شریعہ تو فوق ہوئے تھے۔ اسراف ہے۔ سونیا فرمایا ہے اے مولوی، جے تو چوکھا بھی کھانا ہوئے تے پیٹ دے 3 حصے کریں، ایک وچ کھانا، ایک وچ پانی، ایک وچ سا، اے تا ہو گئی شری، اے تا ہو گئے تے سارا پرنا نکو نک، ہن کی ہوئے اسراف ہو گئے، نہیں سمجھ آتی، ہن کی ہوئے اسراف۔ اسراف ہو گئے۔ فتاوی الحجت میں ہے مکروہ ہے انڈیلنا پانی وضو میں زیادہ عدد مسنون پر، کنی واری ہے؟ 3 ہوئے، 3 واری، اس تو چوکھا پانا مکروہ ہے۔ والقدر الماحود، اور قدر ماحود سے زیادہ کرنا، بوجہ اس کے جو وارد ہے خبر میں، میری امت کے شرار وہ لوگ ہیں جو اسراف کرتے ہیں پانی پلٹنے میں، جو اسراف کرتے ہیں پانی پلٹنے میں۔ موشی آکھے جی کہ مجھے نہیں ملا کتب، مطلب میں نہیں دیکھا اس کو، لیکن کنیاں کتاباں حدیث دیا چھپیاں نہیں، کیونکہ جو کوئی دوجا مسئلہ ہو تو حوالہ دے دینے کہ فلاں نے یہ کہا کہ اس کی اصل نہیں ہے جی، جی آکھنا کہ مجھے نہیں ملی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نہیں ہے جی۔ تو اے ویکھ لو سونے فرمایا کی کہ میری امت کے جو اسراف کرتے ہیں کس میں؟ پانی پلٹنے میں، بھی چوکھا استعمال، وہ کی نے؟ شرار امت نے۔ دور کے اندر یہ مسئلہ ہے اور مکروہ ہے اسراف پانی میں، تحریمی پانی میں اسراف اگرچہ ہو، اگر ہو نہر کے پانی پر، نار تے بیٹھا ہے تے فضول خرچی کر رہا ہے تو ان کی ہے، یا اس کا اپنا مملوک ہے، یا اس کا اپنا مملوک ہے، اپنا کھو، اپنا بورے تے اندے وچ فضول خرچی کر رہا ہے تے کی ہے، مکروہ تحریمی ہے او۔ ہون اگلا جو گل کر آگے جے، بہرحال وہ جو موقوف ہے ان پر کہ طہارت کرے اس کے ساتھ، ایتھے فضول خرچی فحرام حرام ہے۔ جیڑا موقوف ہے، وقف ہے، جویں ومن ہو ماول مدارس، مدارس کا پانی انہی میں سے ہے کہ یہ وقف ہوتا ہے، بے ان دے نال
ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਮਕਰੂ ਤਹਰੀਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਵਕਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ 15 ਬੁੱਕ ਕੇ 20 ਬੁੱਕ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਵਫਾ, ਜੇ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੋ। ਫਾਮਿਨ हाँ और वेकुन अफिल वुज़ू सरफ हदीस पाक वो कि अहमद की रिवायत में, अबू याला और बैकी की रिवायत में, फ़ी शुआबिही और इब्ने माजा में उथे लफ्ज़ फ़ी सुनानी के फ़काला आवा फ़िल वुज़ूए, आवा फिल वुज़ू है। वुज़ू है क्या वुज़ू में या रसूल अल्लाह बेज़्यादतिल वाओ आतफ़ा अला मुक़द्दर तकदीर हो कि सोनियो तुसी ए फरमा रहे हो ये दसो कि वुज़ू विच भी फजूल खर्ची है, तो फरमाया हाँ अगरचे नहर जारी पर हो। अगर ये होंदा ना कि हाँ अगर पानी कम हो तो फिर ये फजूल खर्ची तो फिर तो असां नहर कढ़ लेनी सी विचों, पर सोने तो नहर तक पहुँचा दी थी गल भी, अगरचे नहर जारी पर हो तब भी जिन्ना लोड़ है उन्हें इस्तेमाल करो। मेरी तौबा वापस चलो। और तकतीर करनी, पानी बहुत कम इस्तेमाल करना, किसके लिए? वुज़ू के लिए, गुस्ल के लिए। गसल के बनाने के साथ मिसल मसे के फ़ी है वुज़ू में, बे इन्ना पानी घट इस्तेमाल करना गोया मसा करता पे, ये भी की है इसलिए कि इसमें सुन्नत का फौत करना है। सुन्नत उत्ते पानी बहाना सारा उज़व तार होवे। और फरमाया का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैरुल उमूर औसातुहा, खैरुल उमूर ना इफरात ओ तो टप गए, ना तफरीत कोई झग तरह बह गए, दरमियाना। हवाला अखरज इब्न अबी शैबा वल बैकी फ़ी सुनन कुबरा min हदीस इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अच्छा जी, ओ वेखो शराबत तकतीर, वो ना पहुँचना हद्दे मसनून तक, एक कोताही हद्दे मसनून तक। बस अगर इख्तिसार किया उसने मादून सलास पर, एक बारी पूरा मुँह धोता या 2 बारी ते बस कर दिता, क्या गुनाहगार होगा? सुन्नत रह गई है, क्या गुनाहगार होगा? बाज़ ने कहा नहीं, बाज़ ने कहा गुनाहगार होगा अगर इसी की आदत बना ले तो। जब भी वुज़ू करता थे कि 2 बारी धोता, 3 पूरे नहीं करता तो की है जान इस बात को कि नकल किया है गैर वाहिद ने। गैर बात का मतलब की है इजमा अला उन्हें के वुज़ू तो गुस्ल च पानी कितना है, तो कहते हैं कि इजमा नकल किया है अदम तकदीर पर, कितना किलो होना चाहिए। इस अदम तकदीर पर इजमा है, किस में? वुज़ू के पानी में और गुस्ल के पानी में, बल्कि वो बेकदरिल किफ़ायत है। क्या है? क्यों? बावजह मुख्तलिफ होने लोगों की तबीयतों के, मसलन कद वड्डा छोटा, बदन मोटा पतला, फर्क पैंदा है, समझो जी। ते विक भी यानी वो अपने ताई मुतमिन हो के कि मैनू इन्ना लोड़ है मैं इस्तेमाल किया, लिहाजा ये सुन्नत के मुताबिक किलो नहीं बदना का हिसाब है, तो लिहाजा उन्ना लाए जिन्ना उन्होंने लोड़ है, जिन्ना उन्होंने ज़रूरत है। वो वेखो रवायत की गई उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि जारी है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
غسل من الجنابت میں 108 رتل اور وضو میں 2 رتل اور وہ دونوں مد ہیں اور مد سا کا ربو ہے مد سا کا ربو ہے ربو ہے تھلے لکھے ہے موجم اوسط اس کے لفظ ہیں جارت سنت جاری ہے سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت میں 1 سا پانی کنا اور سا جو ہے وہ 8 رتل ہوتے ہیں اور وضو 1 مد کے ساتھ اور مد جو ہے وہ 2 رتل ہوتے ہیں تو سا وچ 8 رتل ہوئے تے وضو 1 مد نال تے مد 2 رتل نے تے پھر سا وچ 4 مد کی 4 مد وہ مد جڑا تقریباً بھی وہ سیر دے برابر ہوندا ہے جی تے بھئی وضو جڑا مد نال بھی 1 سیر نال 1 سیر نال ہائے ہائے بسم اللہ الرحمن بچیو چاستے ادو ہی سن جدو لوگ دین پڑھتے سن کہ ساری ضرورت ہے اج اے گل پڑھی اللہ تیرا شکر ہے ہن اس تے عمل کران گے ثواب کماواں گے تم بھی راضی ہوویں گا تیرے سونے راضی ہون گے جدو اندر اے چھک ہوندی سی نا ادو دین پڑھنے دی چاس آوندی سی پتر ادو راتی شوق نال مطالعہ کرنا صبح شوق نال پڑھنا پھر آخنا جی ہن اے گل پتہ لگ گئی ہے ہن تے انشاءاللہ اس دے مطابق چلاں گے ثواب کماواں گے ہن پترو غرض نہیں نا بچی ہن غرض نہیں میرے بچوں اور مکروہ ہے مارنا چہرے کو پانی کے ساتھ اے بک پان لگے نا منہ تے چھک کے مارنا یہ بھی کیے مکروہ ہے باوجہ منافات اس کے چہرے کی شرافت کے چہرے دی شرافت کے خلاف ہے بھی چھک کے پانی مارو جی تے کاری صاحب تیڑ لیاندی چاٹ بچے دے منہ تو جے داڑھی بھی نہیں ہے او تو دوجے پاس اٹھو کے ڈاڑ جی بلے وے کاریا پس ڈیلے پانی نرمی کے ساتھ علیہ چہرے پر اور تھلے ویکھو یہ مکروہ کیڑا تنزیہن کیڑا تنزیہن اور اسی کی مثال ہے باقی اعضاء سے اے نہیں بھی باہن وہ تو پیپ دوروں مار بے چھک کے کڑک بجے بے سارے اعضاء ہوتے نرم نرم پانی بہو اپنے اعضاء نے جی پیچھے اچھا جی بجال الغسل مثل المسح بائیں طور کے یقربا قریب کرے غسل کو تیل کی حد تک جی میں چوپڑے ہے یہ مطلب سی تقدیر دا لیکن ضروری ہے یہ کہ 1 قطرہ 2 قطرے تاکہ غسل بن جائے وگرنہ وضو بلڑ کلڑ صحیح کوئی نہیں جے تھلے کوئی قطرہ نہیں ڈگا سنی گل بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جی دھیان کرو بھائی سمجھ آ گئی جی اے مکروہ تنزیہ ہے اسی طرح باقی اعضاء پر مارنا بھی آرام نال مارے واپس چلو اور مکروہ ہے تکلم بے کلام الناس لوگوں نے گلاں کرنیاں ایک ہی ہے اس لیے کہ یہ تکلم مشغول کر دے گا مولوی رمضان کو دعائیں پڑھنے سے ہوندیاں تو پڑھنیاں نہیں ہوندیاں کو نہیں اور ویکھو نا تھلے لے منافات شرف الوجہ آیا ہے اور اس لیے کہ اس میں دوجی وجہ کہ مائع مستعمل کے غسالہ کا انداع ہے کہ پانی دے چھٹے محلے چ پہنچا دے گا پس بچنا اس سے اولا ہے مسئلہ نمبر 9 جی اور نہ بند کرے اپنی آنکھوں کو اپنی اکھاں کٹ کے بند نہ کرے انج اور نہ بند کرے اپنے منہ کو سخت اے میرے دیکھو
اس حیثیت سے کہ چھپ جائے شافتین کی سرخی. آ ویکھو ناڑی سرخیاں اتوں تک آ جائے, انج نہ کرے. اکھاں بھی کٹ کے بند نہ کرے. اور عینین کے مہاجر کو یعنی اجفان کے اطراف کو اور منابت الہدب کو, اے پپلیاں انہاں دے اگنے دی جگہ اے ہدب نے. اے میرے ویکھو جب کٹے کھڑائی کر کے ہن اے دوواں دے ماس بھی اندر چلے گئے, اے موکین بھی پھس گئے, تے انج کرے گا تے بہت ساری جگہ سکی رہ جائے گی. اے جی کیوں باوجہ پہنچ واجب ہونے پانی کے پہنچانے کے اس محل تک, حتیٰ کہ اگر باقی رہ گئے ایسے لمحہ تھوڑی جی تھا کہ نہیں پہنچا اس کو پانی تو نہیں صحیح وضو. اچھا جی فجول کیے برف برف کے نہ لے اوے وے یعنی چھوڑے پانی چہرے پر پیشانی کے اوپر سے نرمی کے ساتھ, پھر ملے اس کو اے بک لے کے نا ایتھے پائے, پھر اس طرح کر کے ملے کے. وَيُكْرَهُ ہیں پڑھے نا, اور بھی کیے مکروہ ہے جب تک کہ نہ ہو حاجت, ایسی حاجت کہ فوت ہو جائے گی اس سے کلام کے ترک کے ساتھ. اگر کوئی مجبوری پیچھے مثال بھی آئی سی کہ نبی نہ خوہ ڈگن لگا تے آندے میں وضو میں بات نہیں کروں گا تے حافظ نہیں وہی ڈگ پین. بچہ اگے جان لگے ساتھ مارنا بچے نو پکڑی, یہ ضرورتاں نے, یہ کی نے ضرورتاں نے. مثلا تسی وضو کرتے ہو تو ٹینکی وگ پہ تھلے آواز مارنا یار موٹر بند کری پانی ضائع ہو رہا ہے, یہ ضرورتاں وچ داخل ہے. کندے وچ ضرورتاں وچ داخل ہے. اچھا جی واپس چلو. اور مکروہ ہے استعانت اپنے غیر کے ساتھ, مکروہ ہے استعانت اپنے غیر کے ساتھ. اس مسئلے پیچھے بھی آیا سی بھی کوئی دلائل آئے نے بے اجازت ہے کیے فرضاں تے سنتاں تے 50 دلیلاں بھی دیو تے تاں بھی اسی 45 سر دین نو تیار نہیں ہاں. جتھے نفس نو سہولت لبدی اوتھے ماڑا جا جواز لب جائے نا تو اوتھے بھج کے سر توڑتے ہیں. جائز ہے یار میں نے علماء سے سنا ہے, میں نے علماء سے پوچھا ہے. اور مکروہ ہے استعانت بغیر ہی باوجہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نکال رہے تھے پانی اپنے وضو کے لیے, اپنے وضو کے لیے. یستقی استقا یستقی لوٹا کرنا, کی کرنا پانی طلب کرنا. تو سرکار اپنے وضو واسطے خود پانی خوہ چو کھچ رہے ہیں. اے برتن چو پانا نہیں مراد ہے, خوہ چو کڑنا. او مسجد نبی شریف دے جڑا جانب سامنے چھتریاں لگے اوتھے خوہ سی, تھلے نشان بھی لگے نے جتے سونے دے کار پانی جاندا سی. سرکار پانی کڈن لگے تو حضرت عمر فرماندے نے فبادر تو پس میں نے مبادرت کی, جلدی کی, یہ کہ میں نکال دوں پانی سرکار کو. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہ یا عمر, اے عمر رک جا, کیونکہ میں نہیں ارادہ کرتا یہ کہ مددگار بنے میری نماز پر کوئی ایک. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نماز پر میرا کوئی مددگار بنے. اخرج ابو یعلا من حدیث جابر, مجموع زوائد میں بھی ہے. سمجھی جے گل. تو سونے نے کی کیتا, حدیث اتے ضعیف ہونے دا قول ہے لیکن ضعیف حدیث ہوندی جے, ضعیف موضوع حدیث نہیں ہوندی, ضعیف حدیث ہوندی ہے. او ویکھو ویکرہ تکلم بکلام الناس نہ لأنہ یشغلہ من امی نا او پیچھے رہ گئے نا. اور اچھا ایک دوجا باوجہ اور اس لیے کہ خالص کرنا وضو کو دنیا کے شوائب سے. اس واسطے بھی گلہ مکروہ ہے کہ وضو عبادت ہے, عبادت خالص کرو اللہ واسطے. اور اس لیے کہ یہ وضو مقدمات العبادت ہے. کیڑی عبادت؟ نماز وضو واجے جایا, وضو کر کے کی کرنا ہے نماز پڑھنی. یہ ہوتا کی ہے حد ہو گئی یار. اور ذکر کیا بعض عارفین نے صوفیاء دیا گلاں پھر تاں تے چپ دیا نے کہ بابے گل بڑی ٹکا کے کر دینے. فرماندے نے
کہ استحضار نماز میں تابع ہے استحضار فی الوضو کے. جیڑا وضو دے وقت پورا اللہ وال متوجہ ہوئے نا یہ نماز وچ بھی متوجہ ہو جائے گا. تے وَعَدْمُهُ فِي عَدْمِهِ جے وضو گپا نال کر رہے ہیں نا تے نماز وچ بھی خیالات وچ گھومیا رہنا ہے جی. کیونکہ جدوں مقدمے وچ خرابیاں کر رہے ہیں اگاں بھی یہ کچھ ہی ہونا ہے. صوفیاء فرماندے جی. اچھا جی مکروہ ہے استعانت. کیا ہے؟ اور پچھ پڑھ لگ پڑی من غیر عذر بغیر عذر کے اس لیے کہ ضرورات مباح کر دیتی ہیں ممنوعات کو محظورات کو. پس کیسے ہوگا اس صورت کے ساتھ کہ نہ حذر ہو اس میں. اور امام ببری سے یہ روایت ہے کہ کوئی حرج نہیں مدد لینے کے ساتھ. یہ نہیں آکھے کہ یاجب ہو کیا کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ خادم پانی انڈھیلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے بیان جواز ہو گیا. کی ہو گیا؟ بیان جواز ہو گیا. کیونکہ اجمیہ وچ تے یہ برداشت ہی نہیں نا کہ پیر وضو کر رہے ہو تو مرید کول کھلوتا ہوئے. اے چونکہ ساری طبیعت برداشت ہی نہیں ساری مطلب طبیعت انج دی ہے جی. اور مکروہ ہے مسح کی تسلیس مائے جدید کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مائے جدید کے ساتھ. ہوں دیکھ لو جو کرول استعانت ہو کہتے ہیں وہ جو اس میں پہلے گزر گئے یہ کہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ. یہ حدیث حضرت عمر کی ضعیف ہے اور جو ما قبل گزری ان کے مقابل نہیں ان سے جو دلالت کرتی ہیں مدد کے ثبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افادہ بعض المحققین انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن بالکل سر رکھاں تھے لیکن اے بھی جانب موجود ہے جدو فقہاء نے بیان کیتا ہے متون وچ آئی یہ گل کہ بھی استعانت کی غیر کولوں تے دلائل بھی دیتے نے. اور جڑے دوجیاں کولوں نا بھی ثابت ہے وہ ہر روز ہر وقت نہیں ثابت. ہر روز ہر وقت نہیں ثابت جی. ازواج مطہرات کا اینا ضرور ہے پیچھے بھی ہے کہ میں نے سرکار کے لیے پانی رکھا. میں نے سرکار کے لیے پانی رکھا. اے میں نہیں پڑھیا کہ کسی زوجہ اے کیا ہوئے کہ میں سرکار تے پانی لوٹا لے کے پایا تے سونے وضو کیتا ہے. انج کوئی نہیں. چلو بسم اللہ. فصل وضو کے مکروہات میں وضو کے مکروہات اور مکروہ ہے متودی کے لیے اور مکروہ ہے متوضی ہیں 6 چیزیں. فضول خرچی پانی میں فضول خرچی پانی اور تکتیر پانی میں. تکتیر کی یہ استعمال الماء اقل من حاجت ہی اور مارنا چہرے کو پانی کے ساتھ مارنا چہرے کو پانی کے اور تکلم بے کلام الناس اور تکلم بکلام اور مدد طلب کرنی اپنے غیر کے ساتھ بغیر عذر کے اور مدد طلب کرنی اپنے غیر کے ساتھ بغیر عذر کے اور 3 بار مسح کرنا مائے جدید کے ساتھ. عطا کرنا مائے جدید کے ساتھ.